نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود وقال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ میرے اور آپ کے نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین، آج خطبہ جمعہ کا جو عنوان ہے وہ گھروں کی اصلاح میں خواتین کی ذمہ داریاں۔ اصلاح یعنی گھروں کی درستگی میں عورتوں کی کیا ذمہ داری ہے، انشاءاللہ مختصر طور پر میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ محترم سامعین، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے وہ دراصل حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بعض دیگر صحابیات کے مطالبے پر نازل ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہر جگہ مردوں سے خطاب کرتا ہے، عورتوں سے خطاب نہیں کرتا، تو اللہ رب العالمین نے عورتوں کی دلی تسلی کے لیے، دلی اطمینان کے لیے یہ آیت کریمہ اللہ نے نازل کی، جس میں اللہ نے مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی تذکرہ کیا، اور اس میں کل 10 صفات بیان کیے گئے ہیں، 10 صفتیں۔ اگر یہ 10 صفات مردوں میں آ جائیں
اور عورتیں ان صفات کے حامل اپنے آپ کو بنا لیں تو یقیناً ہمارے گھروں کی اصلاح ہو جائے گی۔ سب سے پہلی چیز اس آیت کریمہ میں جو بیان کیا گیا وہ یہ کہ مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، اللہ کے حکم کو تسلیم کرنے والے مرد اور عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں۔ آپ دیکھیں اس آیت کریمہ میں اسلام اور ایمان ایک جگہ ذکر کیا گیا ہے۔ جب اسلام اور ایمان ایک جگہ بیان کیا جاتا ہے تو دونوں کے معنی الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ اذا اجتمع افترقا واذا افترقا اجتمع، یہ قاعدہ ہے کہ اسلام اور ایمان کو قرآن مجید میں جہاں ایک جگہ بیان کیا گیا ہے تو اس کے معنی الگ الگ ہوں گے۔ جیسے اسلام کے 5 ارکان ہیں، ایمان کے 6 ارکان ہیں، معنی الگ ہو جائے گا۔ وہیں پر اگر قرآن میں اسلام ایک جگہ ذکر ہے، ایمان کسی اور جگہ ذکر ہے تو دونوں کا معنی ایک ہی مراد لیا جاتا ہے۔ اور ہر مومن مسلمان ہوتا ہے، لیکن ہر مسلمان ایمان مومن ہونا ہر مسلمان کا یہ لازم نہیں ہے۔ والقانتین والقانتات، اللہ کے فرما بردار مرد اور اللہ کی فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے مرد اور اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرہ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت کریمہ میں 10 صفتیں بیان کی گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر کوئی ان 10 صفات کو اپنائے گا، چاہے مرد ہو یا عورتیں، اگر ان 10 صفات کو اپنی زندگی میں اگر وہ لائیں گے تو اللہ رب العالمین ان کے گناہ کو ختم کر دے گا، معاف کر دے گا اور اجر عظیم سے نوازے گا۔ اجر عظیم کسے کہتے ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی تفسیر یہ ہے کہ اجر عظیم سے مراد جنت ہے، اللہ اسے معاف کر کے جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ محترم سامعین، یہ بات سچ ہے کہ اسلام میں عورت کا بڑا اونچا مقام ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ عورتوں کی دل جمعی کے لیے، ان کے دلی اطمینان کے لیے قرآن مجید کی آیت اللہ نے نازل کی، ورنہ جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ ایمان والے مردوں کو مخاطب ہے اس میں عورتیں بھی شامل ہیں، اس میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ صرف عورتوں کے کہنے پر اللہ نے ان کے دلی اطمینان کے لیے آیت کریمہ نازل کیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کا کیا مقام ہے، کیا رتبہ ہے۔ یہ سچ ہے کہ عورتوں کو اللہ نے بڑا اونچا مقام عطا کیا ہے، لیکن اس اونچا مقام عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے انہیں کچھ ذمہ داریاں بھی دی ہے۔ اسلام ماں کے حقوق بیان کرتا ہے، بیویوں کے حقوق ہیں، بہنوں کے حقوق ہیں، بیٹیوں کے حقوق ہیں۔ یقیناً ان حقوق کے ذریعے سے اسلام عورت کے مقام کو اونچا کرتا ہے، عورت کے مقام کو بلند کرتا ہے، وہیں پر عورتوں کو کچھ ذمہ داریاں بھی دیتا ہے۔ لہذا اگر عورت واقعی مسلمان ہے، اسلام والی ہے، تو اسے چاہیے کہ جو ذمہ داریاں اللہ کی طرف سے اس پر عائد ہیں ان ذمہ داریوں کو صحیح طور پر نبھائے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص ذمہ دار ہے
اور ہر ایک کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ محترم سامعین، دنیا میں مختلف لوگ مختلف ذمہ داریوں پر مقرر ہیں تاکہ دنیا کا جو نظام ہے صحیح طور پر چلائے۔ جیسے یہاں پہ کوئی پی ایم کی ذمہ داری نبھا رہا ہے تو کوئی سی ایم ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی جج ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی پولیس ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی پروفیسر ہے۔ مختلف لوگ مختلف ذمہ داریوں پر مقرر ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہر کوئی ٹیچر بنے یا سارے کے سارے انسان ڈاکٹرز بن جائے، سارے کے سارے وکیل ہوں، سارے کے سارے جج ہوں، تو کیا یہ ممکن ہے؟ ہرگز ممکن نہیں۔ جو افراد جس ذمہ داری پر مقرر ہیں، اگر وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح طور پر نبھائیں تو دنیا کا نظام صحیح طور پر چل سکتا ہے۔ وکیل اپنی ذمہ داری صحیح طور پر نبھا رہے ہیں، جج اپنی ذمہ داری صحیح طور پر نہیں نبھا رہا ہے، تب بھی معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ اسی طرح انجینئر اپنی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں، ڈاکٹرز اپنی ذمہ داری کو صحیح طور پر نہیں نبھاتے تو وہاں پر بھی نظام درہم برہم ہو جائے گا، معاملے میں گڑبڑی آ جائے گی۔ بالکل ایسے ہی ہمارے گھر کا معاملہ ہے۔ ہر جو بھی ذمہ دار ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، ماں ہے، اسی طرح بیوی ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ ہر کوئی اپنی ذمہ داری کو صحیح طور پر نبھائے گا تو گھر کا نظام صحیح طور پر چلے گا۔ لیکن گھر میں زیادہ تر ذمہ داری عورت کی ہوتی ہے، اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی اس روایت میں خاص طور پر عورت کے سلسلے میں کہا وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، کہ عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے اور اس کو اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ عورت شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے اور اس کو اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ محترم سامعین، عورتوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ اسی طرح عورتوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے اپنے گھر میں۔ اسی طرح خواتین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی صحیح طور پر خدمت گزار بنے۔ اگر عورت اپنی یہ ذمہ داریاں صحیح طور پر نبھائے گی تو گھر کا ماحول صحیح ہو جائے گا۔ محترم سامعین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مردوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم عورتوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اپنے دل میں رکھو، اس لیے کہ اللہ کی امان کے ساتھ تم نے انہیں اپنایا ہے، اللہ کے کلمے کے ساتھ تم نے ان کو اپنے لیے حلال کیا ہے۔ اس کے بعد عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ شوہر کی فرما بردار بنے اور کسی ایسے انسان کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہ دے جسے اس کا شوہر ناپسند کرتا ہو۔ تو محترم سامعین، عورت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے اور شوہر کی خدمت گزار بنے، شوہر کی خدمت کی ذمہ داری کو صحیح طور پر نبھائے۔ جیسا کہ مسند احمد کی روایت ہے، مستدرک حاکم وغیرہ میں بھی روایت موجود ہے، حسین بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری پھوپھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی کچھ سوال کرنے کے لیے۔ جب سوال کا جواب انہیں مل گیا تو وہ واپس آنے لگی۔ جب وہ واپس آنے لگی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا، کیا تم شادی شدہ ہو؟ کیا تمہارا نکاح ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شادی شدہ ہوں۔ محترم سامعین، اب دیکھیں اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا سوال کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے شوہر کی خدمت گزاری میں کیسی ہو؟
کیا شوہر کی صحیح طور پر تم خدمت کرتی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک میں عاجز نہیں بن جاتی، جب تک میرے جسم میں طاقت رہتی ہے، میں اس وقت تک برابر میرے شوہر کی خدمت میں لگی رہتی ہوں۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ایسا ہی رہنا، اپنا جائزہ لیتے رہنا کہ شوہر کے سلسلے میں تیرا عمل کیسا ہے، شوہر کی خدمت میں تو کہاں کھڑی ہے، اس کا جائزہ لیتے رہنا، کیونکہ تیرا شوہر ہی تیری جنت ہے اور وہی تیرا جہنم بھی ہے۔ اگر تو شوہر کی صحیح طور پر خدمت گزاری کرے گی تو اسی کے ذریعے سے اللہ تجھے جنت میں داخل کرے گا۔ اگر شوہر کی نافرمان ہے، شوہر کی خدمت گزار نہیں ہے، تو یہی چیز تمہارے لیے باعث جہنم بھی بن سکتی ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہیں سیدۃ نساء اہل الجنہ کہا جاتا ہے، جنتی عورتوں کی سردار، جنت میں جو عورتیں چلی جائیں گی ان تمام کی سردار فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر کے گھر کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتی تھی۔ چکی پیس پیس کر کے ہاتھوں میں چھالے آ گئے تھے، ہاتھوں میں چھالے آ گئے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے ہوئے ہیں، انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چکی پیس پیس کر کے میرے ہاتھوں میں ورم آ گیا ہے، ہاتھوں میں چھالے ہو گئے ہیں، ایک نوکر کی ضرورت ہے، اگر آپ ایک غلام دیں گے تو وہ چکی پیسے گا، میری مدد ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غلام بھی نہیں عطا کیا، غلام بھی نہیں عطا کیا۔ اپنی بیٹی ہے جنہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ چاہتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسبیحات پڑھنا سکھایا اور کہا کہ یہ بہتر ہے اس غلام سے جو تم مجھ سے اب لینے کے لیے آئی ہو۔ تو محترم سامعین، گویا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ تعلیم دی کہ شوہر کے گھر کی خدمت کرنا یہ ایسا راستہ ہے، اگر کوئی اس پر چلتی ہے، کوئی عورت اس راستے کو اپناتی ہے تو اس کے ذریعے سے جنت کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ محترم سامعین، آج ہمارے جو گھر ہیں، ماحول جو خراب نظر آتا ہے، ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے کہ جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو بعض یہ کہتے ہیں کہ لڑکی صرف شوہر کی خدمت گزار ہے، یعنی شوہر کی دیکھ بھال کرنا یہ اس کی ذمہ داری ہے، شوہر کے جو والدین ہیں، ماں باپ ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کی خدمت کرنا یہ شوہر کی بیوی پر لازم نہیں ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، غلط غلط فتاوے وائرل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اگر آپ اس حدیث پر غور کریں گے، اس حدیث کو سمجھیں گے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ شوہر کے جو والدین ہیں، لڑکے کے جو والدین ہیں، ان کی خدمت کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا لڑکی پر لازم ہے یا نہیں۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا یہ اونچے خاندان کی عورت تھی، مال کے اعتبار سے بہت اونچی تھی، بہت آگے تھی، اور ان کے جو شوہر تھے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالی اعتبار سے بہت کمزور تھے، مالی اعتبار سے بہت کمزور تھے۔ ان کا صرف ایک گھوڑا تھا اور ایک اونٹ اور ایک باغیچہ تھا کھجور کا۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ جب میرا نکاح زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تو اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ مال نہیں تھا، میں ان کے گھر کا مکمل خیال رکھتی، اور ان کا جو باغیچہ تھا 3 میل کے فاصلے پر تھا، تقریباً 3.5 کلومیٹر کے قریب۔ وہ کہتی ہے کہ میں باغیچے چل کر جاتی اور باغیچے میں جا کر کے کھجور کے بیج چن کے اپنے سر پر لاد کر اسے لے کر آتی، اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو جانور تھے، گھوڑے، اونٹ، میں ان کی تربیت کرتی، میں ان کا دیکھ بھال کرتی، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتی۔ محترم سامعین، اس حدیث پر تھوڑا دیر رک کر کے آپ سوچیں کہ شوہر کے گھر کے جو جانور ہیں، گھوڑا ہے، اونٹ ہے،
بیوی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا ان کا بھی خیال رکھ رہی ہے، شوہر کے گھر کے جو جانور ہیں ان کی تربیت کر رہی ہے، ان کا خیال کر رہی ہے۔ اب لڑکے کے جو والدین ہیں ان کا کس قدر خیال رکھنا چاہیے آپ اندازہ لگائیں۔ اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ جانور افضل ہے یا انسان، ہر کوئی یہ کہے گا کہ انسان یقیناً اہمیت کے حامل ہے۔ ہر ایک کے نظروں میں جانوروں سے بڑھ کر کون ہے؟ انسان ہے۔ اور ایک لڑکا ہونے کے ناطے وہ والدین سے کتنا چاہتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے والدین سے۔ اگر اسے کہا جائے کہ لڑکی کے لیے والدین کو چھوڑ دو، کیا وہ والدین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ محترم سامعین، اور اس میں ایک جو بڑی غلطی ہے ہمارے خواتین کے درمیان، وہ غیبت اور چغلخوری ہے۔ آج کل جہاں کہیں بھی عورتوں کا مجموعہ ہو جاتا ہے، ساس کی غیبت شروع ہو جاتی ہے، ساس کی برائی بیان کرنا۔ اسی طرح اگر ساس غلط ہے تو وہ بہو کی برائی بیان کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اسی طرح آج کل اب دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے سوال کیا کہ کیا تم شادی شدہ ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کیا کہ تمہارا شوہر کے ساتھ رہن سہن کیسا ہے، تم شوہر کی خدمت گزار ہو کیا نہیں، ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا۔ آج سوال کیسا ہوتا ہے، جب نئی شادی شدہ لڑکی سے کوئی ملتے ہیں خواتین تو ان کا سوال ہوتا ہے پہلے ساس کیسی ہے۔ اگر کہا جاتا ہے ارے ساس ماشاءاللہ بہتر ہے، تو کہتے ہیں صحیح بولو، ہم کسی کو بتائیں گے نہیں۔ جو پتلی گلی سے نکلنا چاہتا ہے اسے بھی زبردستی کھینچ کر کے کچھ نہ کچھ کہلوایا جاتا ہے۔ یہ آج ہمارا معاشرہ ہے محترم سامعین۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر کے خواتین کے سلسلے میں کہا تھا، میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت کو دیکھا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ صحابہ اکرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں عورتوں کی کثرت کیوں ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لعن طعن کرنے کی وجہ سے، زبان کا صحیح استعمال کرنے کی وجہ سے، غیبت کی وجہ سے، چغلخوری کی وجہ سے، جہاں کہیں بھی جائے ساس کی برائی بیان کرنا شروع کر دے، جہاں کہیں بھی جائے بہو کی برائی بیان کرنا چاہے۔ اور آج اسے فخر محسوس کیا جاتا ہے، ساس کی برائی بیان کرنا یہ فخر سمجھا جاتا ہے۔ محترم سامعات، ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے۔ یقیناً شوہر کی خدمت کرنا، شوہر کے مال کی حفاظت کرنا، بچوں کی صحیح تربیت کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ آپ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، بڑے سے بڑے ڈگری آپ دنیا میں حاصل کریں، اللہ اس کے بارے میں سوال نہیں کرے گا۔ اللہ نہیں پوچھے گا کہ تم دنیا میں ڈاکٹر بنی کیا نہیں بنے، تم نے دنیا میں انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کیا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ سوال نہیں کرے گا۔ ہاں افادے کے لیے، فائدے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ شوہر کے گھر کی حفاظت کرنا، شوہر کے گھر کی ذمہ داری کو صحیح طور پر نبھانا۔ اسی لیے ہم والدین کو بھی چاہیے کہ یقیناً ہم اپنی بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم دیں، انہیں انجینئر بنائیں، ڈاکٹرز بنائیں، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم ضرور دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گھر کی ذمہ داری کو صحیح طور پر نبھانا سکھائے، گھر کی ذمہ داری کو صحیح طور پر نبھانا سکھائے، شوہر کا مقام اس کے سامنے بیان کرے، ورنہ وہ بڑی ڈاکٹر بن جائے گی، انجینئر بن جائے گی، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرے گی، اگر وہ شوہر کے گھر کی ذمہ داری کو صحیح طور پر نہیں نبھائے گی تو اسی کی وجہ سے اللہ اس کے حق میں جہنم کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اصل چیز ہے، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے اور اسے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو محترم سامعین، خواتین اسلام کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے ماحول کو صحیح بنانے کے لیے اور اپنے جو والدین ہیں، شوہر کے جو والدین ہیں، اپنا شوہر ہے، سب کو اگر خوش رکھنا وہ چاہتی ہے تو اپنی ذمہ داری اگر وہ گھر میں صحیح طور پر نبھائے گی تو یقیناً ہمارے گھر کا ماحول بدل جائے گا اور گھر کے ماحول میں سدھار آئے گا۔ ہمارے بعض نوجوان بڑے پریشان ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ دونوں سے چاہتے ہیں، والدین کو بھی چاہتے ہیں، ماں کو بھی اس کے حقوق دینا چاہتے ہیں، بیوی کو بھی خوش رکھنا چاہتے ہیں، لیکن دونوں کے اختلافات سے وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔
لہذا ساس کو چاہیے کہ وہ اپنی بہو کے ساتھ بیٹی کا معاملہ کرے، جیسے اپنے بیٹی کے ساتھ وہ سلوک کرتی ہے ویسے ہی بہو کے ساتھ کرے۔ اسی طرح بہو کو چاہیے کہ وہ اپنی ساس کو ماں کا مقام دے، ماں کا مقام دے، جیسے وہ اپنی ماں کو چاہتی ہے، محبت کرتی ہے، ماں کے ہر حکم پر لبیک کہتی ہے، ویسے ہی ساس کو ماں کا مقام دے کر اس کی جو جائز باتیں ہیں، صحیح باتیں ہیں، ان باتوں پر لبیک کر کے خوشی سے ان کاموں کو انجام دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم مسلمان بھائیوں کو قرآن و سنت کی باتوں کو سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیکیاں کرنے والا، گناہوں سے بچنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے والا، سبقت کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالی مسلمانوں میں جو بھی پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور کرے۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلائے، بدعت و خرافات سے دور رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں توحید والا بنائے، شرک سے اللہ تعالی دور رکھے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى وأولى وأجل وأتم أكبر۔